السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیشہ واحد وہ چیز ہے جو ہمیں ہماری اصل شکل و صورت دکھاتا ہے۔ جو بھی کوئی گھر سے نکلنے لگے یا تیار ہو تو ایک دفعہ شیشے میں اپنے آپ کو ضرور دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ کیونکہ شیشہ وہ انرجی اور وہ طاقت رکھتا ہے جو کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اس میں ہماری خوبیاں اور خامیاں بتانے کی طاقت اور ہمت ہے، اور اس شیشے کی بتائی ہوئی خامیوں کے مطابق ہم اپنی ان خامیوں کو درست کر لیتے ہیں۔ گویا شیشے کے اندر وہ انرجی ہے جو ہماری اصل صورت، ہماری اصل شکل اپنے اندر سیو کرنے کی انرجی رکھتا ہے۔ آپ نے تھرمس کو دیکھا ہوگا، تھرمس کے اندر ہمیشہ شیشہ لگا رہتا ہے، اور شیشے کی وجہ سے وہ جو چائے ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ گرم رہتی ہے۔ جب شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ چائے گرم نہیں ہوتی، بیکار ہو جاتا ہے، ہمیں دوبارہ نیا شیشہ تھرمس کے اندر ڈلوانا پڑتا ہے۔ شیشہ کیوں ڈالنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ شیشہ اپنے اندر انرجی کو سیو کر لیتا ہے۔ تو جب تھرمس کے چاروں طرف شیشہ لگا رہتا ہے تو وہ جو گرماہٹ ہوتی ہے، جیسے ہی وہ نکلنا چاہتی ہے تو سامنے والا جو شیشہ ہے وہ انرجی کو اپنے اندر سیو کر لیتا ہے، وہ گرماہٹ کو باہر نہیں نکلنے دیتا۔ وہاں سے جب گرماہٹ نکلنے لگتی ہے تو اس کو اپوزٹ سائیڈ والا جو شیشہ ہے، دیوار، وہ انرجی اپنے اندر لے لیتی ہے، پھر وہ نکلنا چاہتا ہے تو اس کے اپوزٹ، اس طرح سے چاروں طرف جو شیشہ لگا ہے اس کی وجہ سے وہ جو گرماہٹ ہے گھوم پھر کے اس کے اندر ہی رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو شیشے ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں یہ صرف شکل دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ ہمارے گھر کی مثبت اور نیگیٹو انرجیز کو ہمیں دیتے ہیں۔ شیشہ اگر ہم نارتھ والی سائڈ پر لگاتے ہیں گھر میں، ویسے تو ساری سمت اللہ ہی کی ہیں، تو وہ ہمیں ٹھنڈک والی دیوار سے گھر میں ایک اچھی پازیٹیو اور ٹھنڈک اور میٹھی سی ایک انرجی ملتی ہے۔ اسی طرح گھر میں وہ شیشے جس پر صبح کی کرنیں پڑتی ہیں، یا وہ دروازوں والے شیشے جن پر صبح کی پہلی کرنیں پڑتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا ہے، یعنی روشنی۔ تو ہمارے گھروں میں روشنی اور وٹامن ڈی سارا دن رہتا ہے، کیونکہ وہ سورج کی کرنیں کی وہ جو انرجی ہوتی ہے وہ شیشہ اپنے اندر سیو کر لیتا ہے۔ شیشے ہماری شکل و صورت ہی نہیں بتاتے ہیں، یہ ہمارے گھروں میں زینت بھی بخشتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں، دکانوں میں، بہت سے شو رومز میں اکثر شیشے صرف خوبصورتی کے لیے لگائے گئے ہوتے ہیں۔ وہ صرف خوبصورتی نہیں فراہم کرتے، وہ لوگوں کی اٹریکشن بھی اپنی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو شیشہ جو ہے وہ لوگوں کی اٹریکشن دوسرے لوگوں تک کنورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیشے کے ذریعے ہماری تقدیریں بدل دینے کا، ہمارے اندر کی سیرت بدل دینے کی جو انرجی بتائی ہے وہ ایک الگ ہی لیول کی ہے۔ ہم اس کو سمجھ جائیں تو کبھی بھی جو ہمارے گھر میں مرر یا شیشے لگے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری پاکٹس میں یا ہمارے بیگز میں ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ ضرور سوچیں گے۔ اور شیشہ جو ہماری باہر کی خوبیاں اور خامیاں بتاتا ہے، پھر وہ ہمارے اندر کی خوبی اور خامی بھی ہمیں بتا دے گا، اور نہ صرف بتائے گا بلکہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اندر کی سیرت بھی بدل جائے گی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 5099 ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شیشہ دیکھنے کی ایک دعا بتائی ہے۔ وہ دعا ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، اللہ میری سیرت بھی اچھی بنا دیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ شیشے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم جو بھی الفاظ بولتے ہیں وہ الفاظ ہمیں واپس مل جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنا چہرہ لے کر، تو جو ہمارا چہرہ ہوتا ہے شیشہ وہی چہرہ ہمیں واپس دے دیتا ہے۔ تو شیشے کے سامنے ہم جو الفاظ بولتے ہیں وہی الفاظ شیشہ ہمیں واپس لٹا دیتا ہے۔ اکثر لوگ جب تیار ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں فون پر، ساتھ ساتھ بہت سی نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض کا جلدی میں بہت ہی لڑائی جھگڑے والی بات بھی ہو جاتی ہے، تو وہ جب شیشے کے سامنے ہم کرتے ہیں
وہ ساری کی ساری انرجی ہمارے اندر دوبارہ شفٹ ہو جاتی ہے. نہ صرف ہمارے اندر شفٹ ہوتی ہے، گھر میں جو کوئی دوبارہ شیشہ دیکھے گا اس تک وہ انرجی کنورٹ ہوتی رہے گی، اور پورے گھر میں وہ انرجی ویسے ہی رہے گی کیونکہ شیشے نے وہ انرجی اپنے اندر سیو کر لی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صدیوں پہلے ہمیں بتا گئے کیا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح میری صورت آپ نے اچھی بنائی ہے، اے اللہ میری سیرت بھی ایسی اچھی بنا دیں، میرا کریکٹر، میرا باہر تو میں خوبصورت کر لوں کسی نہ کسی طرح پینٹ شینٹ کر کے، اندر کو کیسے خوبصورت کروں، میرا اندر خوبصورت کر دیں. تو جب ہم یہ بات شیشے کے سامنے کہتے ہیں، کیونکہ یہ شیشہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، ہم مومنین، مسلمان، مرد، عورتیں، یہاں تک کہ چھوٹے بچے، جب ہم اس کو دعا سکھا دیتے ہیں اور جب وہ آئینہ دیکھتے ہیں، یہ دعا پڑھ کے آئینہ دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف ان کے چہروں میں نور بخش دیتے ہیں، چہروں میں خوبصورتی بخش دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیرت بھی بدل جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں. اس شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے آپ کے کچھ پازیٹیو الفاظ کہتے ہیں، اپنے آپ کو شاباشی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو پش کرتے ہیں، ان کے لیے اچھی دعائیں کرتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کے بال بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو پش کرتے جائیں، ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں کرتے جائیں، ساتھ ساتھ ان کو ہمت دیتے جائیں. وہی بچے آپ دیکھ لیجئے چند ہی دنوں میں ان کی کردار میں، ان کی سیرت میں بہت نمایاں فرق نظر آئے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کے الفاظ ہوں گے سیم ویسے ہی آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو بنا دیں گے. اور آپ نے جو الفاظ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، وہ شیشے نے اپنے اندر الفاظ سیو کر لیے، وہ انرجی محفوظ کر لی. جب بھی پورے گھر میں کوئی بھی شیشہ دیکھے گا وہ پازیٹیو انرجی اس تک جائے گی، اور اگر کوئی نہیں بھی دیکھتا تو شیشے کی ریفلیکشن جہاں تک اس کمرے میں، اس گھر میں، اس دیوار میں جائے گی، وہاں تک وہ پازیٹیو انرجی جائے گی. اگلی بات، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو شیشہ نہیں دکھانا چاہیے، یہ سب توہمات ہیں. چھوٹے بچوں کو شیشہ نہ دکھانے میں کیا قباحت ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم نے وہ دعائیں نہیں پڑھی ہوتی، ہم ان کو دیکھ کر کبھی ماشاء اللہ نہیں کہتے. ان کو سامنے کھڑا کر کے شیشے میں، بچوں سے زیادہ معصوم انرجی کس میں ہوگی؟ بچوں سے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھری سول کس کی ہوگی؟ تو ہم ان کو جب کھڑا کرتے ہیں شیشے کے سامنے تو ہم یہ دعائیں پڑھیں، اللہ اس کی جس طرح سے صورت پیاری ہے سیرت بھی پیاری بنا دے، اور اس کے لیے دعائیں کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. وہی جب شیشے کے اندر انرجی کنورٹ ہوگی واپس آپ کے بچے میں آئے گی، تو بچے کو انشاءاللہ کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. اسی طرح سے جو پریگننٹ عورتیں ہیں یا پیریڈ والی عورتیں وہ شیشہ نہ دیکھیں، یہ بھی ہماری سوسائٹی کی یہ سب چیزیں فضول ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں ہر چیز ہمارے لیے پازیٹیو ہو جاتی ہے. رات کو شیشہ دیکھنے میں، صبح شیشہ دیکھنے میں، بڑے کا، چھوٹے کا، عورت کا، کسی بھی حال میں پاکیزگی میں یا پھر ناپاکی میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ جب ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کریں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی وہ پڑھیں، اور اللہ کا گریٹیچیوڈ کریں، اس کا شکر ادا کریں. اللہ نے یہ شکل و صورت بنائی، اور صرف ایک انسان ایسی مخلوق ہے جس کی شکل و صورت، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام کو بنا کر اللہ نے خود اس کے اندر روح پھونکی ہے. وگرنہ اللہ کن کہے تو فیکن ہو جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا پروسیجر کیا ہمیں بنانے کے لیے، احسن تصویر بنائی. ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارا ایک ہی ماں باپ سے ہم آتے ہیں، لیکن سارے بہن بھائی الگ الگ ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھوں کے پور نہیں ملتے. ہماری ٹوئنز ہمیشہ، جو ٹوئنز بالکل آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوتے وہ بھی 100% ایک دوسرے سے نہیں ملتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی احسن خوبصورت، عربی میں احسن سے بہتر کو لفظ ہے ہی نہیں، اتنی خوبصورت شکل دی ہے. اللہ نے قد کاٹ دیا ہے، جہاں ناک لگنا تھا، جہاں آنکھیں تھیں، اللہ نے ویسا کر دیا، خوبصورت ترین بنایا. ہر ایک کو الگ نقشہ دیا، ہر ایک کو الگ رنگ دیا. اللہ چاہتے تو جیسے ایک تھان ہوتا ہے غزغز کی مہر پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا دیتے،
کسی گھوڑے اور گدھے میں فرق ہی نظر نہ آتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہیومن بینگ اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس اللہ کا شکر کرے۔ جہاں جہاں ہم جائیں ہمارے اندر سے پازیٹیو انرجی نکلے، ہمارے اندر سے کچھ مثبت نکلے، ہاں وہاں مثبت چھوڑ کر آئیں۔ تو ہم بات کہہ رہے تھے شیشے کی، شیشہ اپنے اندر بہت زیادہ انرجی کو کھینچتا ہے۔ ہمیں چاہیے جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا کو پڑھیں اور اپنے لیے کچھ تعریفی کلمات کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بچے ہوں ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ وہ شیشے کے اندر جو انرجی جاری ہے وہ واپس آپ کی طرف ویسے ہی مثبت کنورٹ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، اس سے ہم کوئی مثبت کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔